اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عرب کا جغرافیہ اس طرح کا تھا کہ اس پر حملہ کرنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ صرف ایک ہی صورت تھی اس کی، جو کہ کوئی بندہ غداری کرے عرب کا اور ان کو رستے بتاتا ہوا مکہ تک لے آئے، یعنی ان کا جو سینٹرل سٹی تھا، مین سیکرڈ سٹی تھا، وہاں تک لے آئے رستے بتاتا ہوا۔ ادروائز کسی اجنبی کے لیے، کسی غیر ملکی آرمی کے لیے وہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ ایسا ایک واقعہ رونما ہوا، اور جسے قرآن پاک نے اپنے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، اور بالکل حسب معمول اس میں فصاحت اور بلاغت کا ایسا استعمال کیا ہے کہ چند سطروں میں ایک بہت بڑا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ ہوا یوں کہ آ، جو تھے آ، حبشہ، آ، وہاں کا ایک، آگے سمجھ لیں کہ چھوٹا بادشاہ تھا، ان کا ایک گورنر تھا یمن کا، اس کا نام تھا ابرہا۔ وہ جو ایبیسینین کنگ تھا، اس کو وہ دیتا تھا، یعنی خراج وغیرہ، اسی کا نامزد کردہ گورنر تھا۔ تو اس نے جو تاریخ میں واقعہ لکھا ہے وہ تو یہ آیا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا، کعبہ کے مقابلے میں ایک جیلسی فیکٹر انہوں میں ڈیولپ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ایک لوگ جو ہیں جوک در جوک مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس نے ایک بہت بڑا معبد، ایک چرچ بنایا۔ دیور کرسچنز بیسیکلی۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا، اور وہ لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ہر سال حج کے لیے یہاں آیا کریں۔ تو کہتے ہیں کوئی عربی وہاں گیا ہوا تھا، اس نے وہاں غلاظت کر دی، اس سے وہ فیوریس ہو گیا۔ لیکن قرآن پاک نے، یہ ایک ظاہری وجہ ہو سکتی ہے، ظاہری طور پر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک نے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی خفیہ ایک ان کی تدبیر تھی، جس کے ذریعے سے ایکچولی وہ یہ تجارتی روٹ جو تھا نا اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا بیسک آبجیکٹو اس کا یہ تھا، ابرہا کے اٹیک کا، کہ وہ اس تجارتی روٹ پہ، جو ٹریڈ روٹ تھا، یہ جو راستہ تھا تجارتی، جو تینوں بر اعظموں کے اوپر چھایا ہوا تھا، اس پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اور ظاہری طور پر انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ ہمارے جو بنایا تھا کلیسا، اس کی توہین کی گئی ہے، لیکن دراصل جو تھا ان کی تدبیر کوئی اور تھی۔ اب قرآن نے اس کو پوری سورہ، چند آیات پر مشتمل ہے، سورہ فیل، اس میں بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو اس میں جناب عبد المطلب کا کردار جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آیا ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ جناب عبد المطلب ہی جو تھے وہ مکہ کے انڈسپیوٹیڈ لیڈر اور سردار تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ اس سال کا واقعہ ہے جس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے۔ تو آ، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تھا نا، جو ان کے آباء و اجداد تھے، ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ملتی رہتی تھیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو تقدیس دیتے تھے، ان کو مقدس سمجھتے تھے، اور اسی چیز کو یہودیوں نے پا لیا تھا۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت سال پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے بہت سال پہلے، ان نشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک جو بات ہمیں سب سے بڑی، یعنی نشانی مقدسہ ملتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے جناب ہاشم علیہ السلام،
وہ ان کے جسم سے رات کے وقت روشنی کی چھوٹی چھوٹی شعائیں پھوٹتی ہوتی تھیں، جس طرح نور نہیں پھوٹتا کسی چیز سے، اس طرح کی۔ اور جب وہ کہیں رات میں خیمہ لگاتے تھے تو خیمے کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے، تھوڑی سی جو درز سی رہ جاتی ہے، اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی جو ہے نا وہ باہر آتی ہوتی تھی۔ تو اس یہ نشانی اس وجہ سے لوگ ان کی تقدیس کرتے تھے اور ان کو بڑا عزت اور تکریم دیتے تھے۔ اسی طرح پھر ان کے جو بیٹے تھے جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر اللہ نے الہام کیا یا وحی کی یا جو بھی سمجھ لے، ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ٹریس کر کے بتایا کہ کہ یہاں پر ہے زمزم کا کنواں۔ میں یہ سارا جناب اب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی تقدیس کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو جرہم اور بنو اسماعیل سے بنو خزاع نے کعبہ چھین لیا تھا، مکہ کا قبضہ لے لیا تھا، اور اس کے بعد قصی بن کلاب نے آ کے بحال کروایا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ لوگ وہاں سے بھاگے بنو خزاع کو قبضہ دینے سے پہلے، انہوں نے اس کو پاٹ دیا، زمزم کے کنویں کو، اور کعبہ کے جو بہترین سونے کے بنے ہوئے بڑے دو ہرن تھے اور کچھ جو چیزیں تھیں قیمتی قیمتی، وہ ساری کی ساری انہوں نے اس کنویں میں ڈالی اور کنویں کو مٹی ڈال کے پور دیا۔ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ پور دیا، یعنی اس کو پاٹ دیا انہوں نے۔ اب وہاں کنویں کا زمزم کا نام و نشان مٹ گیا، کسی کو پھر یہ نسل در نسل گزر گئے۔ اب یہ قصے یہ جب قصی بن کلاب نے واپس لیا کعبہ تو قصے کہانیوں میں رہ گیا کہ یہاں کبھی زمزم ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زمزم کہاں گیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بس زمزم کا وجود جو تھا وہ قصے کہانیوں میں باقی رہ گیا۔ پھر جناب عبد المطلب کو ایک دفعہ خواب آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا ان کو جگہ کی نشاندہی کی گئی، وہ پھر تھوڑے سے پریشان ہوئے، پھر 3 دفعہ انہوں نے یہ خواب دیکھا، تیسری دفعہ خواب میں ان کو باقاعدہ جگہ کی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ جس جگہ پہ قربانی ہوتی ہے اور خون جہاں جا کے جمع ہوتا ہے، وہاں چیونٹیوں کا ایک بڑا گھر کلونی بنی ہوئی ہے چیونٹیوں کی، اس کو کھودو۔ تو اس خواب کے زیر اثر پھر جناب عبد المطلب نے، اس لیے یہ بڑی پاک نسل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو لوگ ان پہ بہتان ترازی کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ دیکھیں یہ مسلمہ حقیقت ہے، یعنی اہل سنہ کی کتابوں میں بھی، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، احادیث میں بھی، تاریخ میں بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آب زمزم کا کنواں جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے خواب کے ذریعے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کریم سے ان کا کوئی رابطہ تھا، تو اللہ نے ان کو خواب دکھایا ایگزیکٹ پن پوائنٹ کی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے کھدائی شروع کی۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، لیکن جب وہ کھودتے چلے گئے تو اندر سے پھر وہ سونے کے 2 ہرن بھی نکل آئے، کعبے کے سارے قیمتی جو خزانے تھے وہ بھی نکل آئے، اور اس کے بعد پھر کنواں بھی جاری ہو گیا۔ اب جب وہ کنواں نکل پڑا اور چشمہ جاری ہو گیا اور دوبارہ، تو پھر سارے یہ قریش والے جو تھے وہ پھر آ گئے اور اس کے اوپر کہنے لگے کہ حق جتانے لگے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے کھودا ہے، میں نے ٹریس کیا ہے، لہذا اس کے اوپر میرا حق ہے، میں ہی اس کا قابض رہوں گا، اگرچہ میں کسی کو پانی سے نہیں روکوں گا۔ اس نسل کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی کبھی کسی کو پانی سے نہیں روکا۔ آگے بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں جن میں انہوں نے پانی کو نہیں روکا، لوگوں کو اجازت دی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدر کے گھاٹ سے کفار کو پانی لینے کی اجازت دی۔ اسی طرح جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے
معاویہ نے جب گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا مولا علی کے لشکر کے اوپر، تو پھر جا کے مولا علی کے دستوں نے گھاٹ کا قبضہ چھڑایا اور پھر اعلان کر دیا کہ پانی جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ یہ ایک وصف تھا اس، اور کانٹریری جو کیا گیا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو کمنگ ٹوورڈ دا ٹاپک، کہ عبد المطلب کو پھر وہ انہوں نے پھر خواب دیکھا، پھر وہ انہوں نے کہا جی کسی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ کروانے کے لیے گئے تو رستے میں جا رہے تھے، لوگوں کو شدید پانی کی پیاس لگی ہوئی، جو لوگ 10-12 کا وفد جو فیصلہ کروانے جا رہا تھا، تو اونٹنی جو ہے عبد المطلب کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پانی کی ڈیمانڈ کی تو کہا کہ دیکھو کہیں پانی اویلیبل ہو، اونٹنی کو اٹھایا تو نیچے سے وہاں بھی چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب وہاں سے چشمہ پھوٹا تو وہاں انہوں نے کہا کہ پھر جو بندے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی فیصلہ کروانے کی ضرورت نہیں، فیصلہ تو اللہ نے کر دیا ہے، یہاں بھی چشمہ پانی کا تمہاری اونٹنی کے نیچے سے پھوٹ پڑا ہے۔ یعنی یہ معجزے جو تھے عبد المطلب جناب علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے یہ وقوع پذیر ہو رہے تھے، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ان کی نسل میں کچھ ہونے والا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا تعارف پیش کیا، تو پھر وہ مکہ واپس آ گئے اور عبد المطلب کے اوپر کا قبضہ ان کا اس کے اوپر زمزم کے اوپر اسٹیبلش کر دیا گیا، اور دار الندوہ میں سقایا کے نام سے ایک عہدہ بنایا گیا، اور یہ زمزم جو تھا یہ انہی کے پاس پھر جو ہے نا انہی کے قبضے میں رہا۔ تو یہ ابرہہ نے بھی اس طرح پلاننگ کی کہ یہ کعبہ چھین لیا جائے، یہ اس ٹریڈ روٹ کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، اور یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے بیان کیا ہے۔ ذرا قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو غارت کر دیا۔ یہ لفظ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ٹیپیکل لفظ قرآن نے یہاں بولا ہے، قیدہ۔ قیدہ اور مکرہ، یہ دونوں لفظ پلاننگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ پلاننگ جو ہے مکرہ، اگر اوپن پلاننگ ہو، بالکل ٹھیک ہے جی، تو اس کو اوپن کوئی تدبیر کر رہا ہو، اوپن پلاننگ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مکرہ، اور مکر بھی جس کو کہتے ہیں، ہمارا اردو والا مکر نہیں، وہ تو نیگیٹو بڑا لفظ ہے، تو اسی لیے انہوں نے ترجمے میں کہا واللہ خیر الماکرین، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے پلاننگ کی، اللہ نے پلاننگ کی، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ یہ مطلب تھا اس آیت کا، انہوں نے بنا دیا ہے اللہ مکر کرتا ہے، استغفر، اردو والا مکر لگا دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ قاعدہ جو ہے، یہ اگر پلاننگ خفیہ ہو تو عربی بڑی بڑی فصیح زبان ہے ماشاءاللہ، تو اگر پلاننگ خفیہ ہو تو اس کے لیے قاعدہ، اگر پلاننگ اوپن ہو تو اس کے لیے پھر مکرہ۔ تو یہاں لفظ قرآن نے یوز کیا ہے علم یجعل کیدہم فی تدلیل، ہم نے غارت کر دیا ان کی خفیہ تدبیر کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ظاہری پلاننگ، ظاہری تدبیر انہوں نے، ظاہری وجہ جو بتائی کہ ہمارے کلیسا کی جو توہین کی گئی ہے، اصل میں یہ وجہ نہیں تھی، ان کی خفیہ قیدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کی کوئی خفیہ تدبیر تھی، اور خفیہ تدبیر اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مکہ کی امپارٹنس ٹریڈ روٹ اور کعبۃ اللہ کی وجہ سے تھی، تو اس دونوں کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، ٹریڈ روٹ کے بیسک ٹریڈ روٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو یہ ان کی خفیہ پلاننگ تھی۔ عالم یاجل قیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو، خفیہ پلاننگ، سیکرٹ پلاننگ کو ڈسٹرائے کر دیا، ختم کر دیا۔
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل۔ اب پھر یہاں ابابیل، چونکہ اردو میں وہ چھوٹے سے چڑیا جیسے پرندے کو کہتے ہیں، تو ہمارے بچپن سے ہم نے بھی یہی پڑھا کہ ابابیلیں آئی تھیں جناب، اور محاورہ بھی انہوں نے بنا دیا کہ اللہ جب چاہے ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ لیکن یہاں عربی زبان میں ابابیل کا مطلب وہ لفظ اردو والا ابابیل نہیں ہے، وہ ارسلہ علیہم، اور ہم نے ان پر بھیجا طیرن پرندوں کو، ابابیل، یہ اباب گروہوں کی شکل میں، جو چاروں اطراف سے جو چیز آئے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہوں، بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں چاروں طرف سے جو حملہ آور ہوں یا ٹوٹ پڑیں، اس کو ابابیل کہتے ہیں۔ جس کو پرندوں کے جھنڈ جو ہے نا، انہوں نے لکھا، ٹھیک لکھا، یہ لفظ ترجمہ جو یہاں کیا ہوا ہے، وہ جھنڈ ہی اردو میں بنتا ہے کہ پرندوں کے ایک جھنڈ آئے۔ ابابیل پرندے کا وہ جو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل غلط مت جو ہے، غلط العام ہو گیا ہوا ہے ہمارے اردو والوں کے لیے یا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر بھیجا پرندوں کو جھنڈوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، بڑے بڑے سمجھ لیں کہ کلونیز بنائی ہوئی تھی، اور چاروں اطراف سے وہ پرندے جو ہے وہ ان پر آ رہے تھے۔ اب یہ ان پرندوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو انڈر میٹرک سو کالڈ ہمارے ہیں اسکالرز، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو میں بار بار پھر ان کا نام لیتا ہی بندہ اچھا نہیں لگتا، انہوں نے ایک عجیب و غریب سی متھ یہاں سے نکالی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جناب پرندے جو آئے تھے نا، وہ لاشیں کھانے کے لیے آئے تھے، تو ویسے اللہ نے ان کو مکے والوں نے پتھر مار مار کے مار دیا تھا۔ اور بھائی اللہ ہاتھی والے کہہ رہا ہے، ہاتھی تھے ان کے پاس، منجنیق تب تھی نہیں، توپ مکہ والوں کے پاس تھی نہیں۔ اب مکہ والوں نے کوئی، میرا مطلب ہے، پتھر کتنے کو بڑا پتھر اٹھا کے پہاڑ سے بندہ ہاتھی کو مارے اور ہاتھی مر جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل قطعی طور پہ غلط سمت میں لے گئے وہ لوگ اس ترجمے کو، اور بڑا عجیب و غریب قسم کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ یہ واضح طور پر کہا ہے کہ کیونکہ اللہ نے اگر پتھروں سے مارا ہوتا تو اللہ پہلے پتھروں کا ذکر کرتے اور پھر پرندوں کا ذکر کرتے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں پہلے پہلا ایکٹ ہی اللہ کا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا چلا کہ میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، میں نے ان کی خفیہ تدبیر کو غارت کر دیا۔ کیسے غارت کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، میں نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ، گروہ، غول، اب مجھے غول نہیں یاد آ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، غول جو ہے نا پرندے، غول کی شکل، کچھ پرندوں کی ایسی اقسام ہے وہ غول کی شکل میں اڑتی ہیں، اور ان کو پنجابی میں ڈار ڈار بھی کہتے ہیں، ڈار۔ تو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ڈاراں کولوں وچھڑ کے کونج عمراں بر کرلاندی ہے، تے وچھڑی کونج یاد نہیں آندی کدی بھی اڑدیاں ڈاراں نوں۔ تو ڈار پرندوں کے غول کو کہتے ہیں۔ تو غول جو تھے، پرندے جو تھے، وہ بھیجے اللہ نے ان کے اوپر۔ ان پرندوں نے آگے کیا کیا، دیکھیں اللہ اپنا عمل بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ لفظ بھی یہی اللہ نے استعمال کیا، علم تارا کیف فعال ربک، آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے رب نے کیا عمل کیا بھی اصحاب الفیل، فیل والوں کے ساتھ کیا عمل کیا۔ عمل کیا کیا؟ پہلا عمل یہ کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کی خفیہ تدبیر غارت کر دی۔ کیسے غارت کر دی؟ میں نے ان پر پرندے بھیجے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوا کہ میں نے ان پر پرندے بھیجے، پرندوں کے غول بھیجے۔ اب ان پرندوں کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس نے لکھا ہے کہ یہ پرندے ایسے پرندے تھے جو کبھی بھی آج تک عرب کے جزیرہ پر نہیں دیکھے گئے تھے، بلکہ سیدنا عباس نے باقاعدہ تینوں ریجنز کا نام، عبداللہ بن عباس نے تینوں ریجنز کا نام لیا، کہا کہ نہ یہ تہامہ کے پرندے تھے، نہ یہ حجاز کے پرندے تھے، نہ یہ نجد کے پرندے تھے، یعنی جزیرۃ العرب میں اس طرح کے پرندے کبھی نہیں دیکھے گئے، اور ان کی عجیب و غریب قسم کی جسامت تھی، عجیب و غریب قسم کے ان کے چہرے تھے۔ وہ پرندوں نے کیا کیا؟ اللہ آگے کہہ رہا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمی، ترمیہم، ترمی، رمی سے نکلا ہے، جیسے رمی ہم کرتے ہیں، یعنی تھرو کرتے ہیں، پتھر کو تھرو کرنے کو
پتھر مارنے کو رمی کہتے ہیں. ترمی، تر جو ہے یہ لگا ہے پروناؤن کے طور پر یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تر جو کہ ترمیم بحجارتن، جو ان کو پتھر ترمیم رمی، تھرو کرنا، پھینکنا، جو ان پر پتھر تھرو کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے. کون سے پتھر؟ من سجیل، سجیل سے آئے ہوئے پتھر. اب یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پرندے اس دنیا کے نہیں تھے. یہ کوئی پورٹل کھلا، کسی اور دنیا سے یہ پرندے آئے، اور ان پرندوں کے پاس سجیل کے پتھر تھے. انہوں نے سجیل کا ترجمہ کر دیا مٹی کے پتھر، اور ایک عجیب و غریب قسم کی سنگے گل نام انہوں نے رکھ دیا اردو ترجمے میں. کوئی عجیب و غریب، کسی بچے کو میں آج کوئی 10-12 بندوں کو پوچھا، یار تمہیں پتہ سنگے گل کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کو ترجمے ایسے کیے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہی بھاگ جائیں کہ یار یہ کوئی ایسی کتاب ہے، یہ تو آپ ہم یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اب قرآن کو قرآن سے پڑھنا چاہیے. یہ جو سجیل ہے نا، سین جیم یا لام، یہ ایک عربی زبان کے لیے 100% نیا ورڈ ہے. اس سے پہلے یہ ورڈ موجود نہیں تھا عربی زبان میں. جس کا سجیل کا انہوں نے مٹی کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پتھر جو تھے وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ آگے قرآن میں بیان ہوا غالباً سورہ ہجر میں. ٹھیک ہے. تو ہاں جی، سورہ ہجر میں بیان ہوا کہ یہی واقعہ جو ہے نا، اور واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو پہلے سجیل سمجھ لیں. تو سجیل، چونکہ جب کوئی نیا ورڈ آ جائے جس سے اس وقت کا زمانہ آشنا نہ ہو، لیکن وہ قرآن میں آ جائے، تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے پڑھا جائے. اب یہ سجیل کا ورڈ جو ہے، یہ سورہ ہود میں بھی آیا. سورہ ہود میں آیا کہ جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور ان کے اوپر جو پتھروں کی بارش ہوئی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے موسلا دار پتھر برسائے ان کے اوپر، من سجیل، جو کہ سجیل سے تھے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر آگے یہی واقعہ جو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے، یہ سورہ ہجر میں بیان ہوا. تو وہاں اللہ نے کہا کہ پتھر یہ من تین، وہاں یہ لفظ یوز کیا اللہ نے. اور پھر تاریخی ریکارڈ کے طور پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ مکہ کے کچھ گھروں میں ان پتھروں کی کوئی نشانیاں پڑی ہوئی تھیں، جس سے 2-3 شیپس ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک لفظ یہ آتا ہے کہ یہ بکری کی مینگنی جیسے تھے، ایک یہ آتا ہے کہ یہ مٹر کے دانے جیسے تھے. لائیو چھوٹے پتھر تھے، لیکن یہ آئے سجیل سے تھے. سجیل کوئی ایسا مقام ہے، یہ وہ جو دوسرا ہے وہ سجل ہوتا ہے، سین جیم لام، نیچے زیر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. سجل یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے پکے ہوئے کنکر. مٹی کو اگر آگ کے اوپر پکایا جائے تو وہ سجل یہ سجیل ہے. اور من سجیل کا مطلب ہے کہ یہ سجیل سے آئے ہیں. بنے یہ اسی طرح کے تھے، مٹی کی طرح کے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ یہ جو پرندے تھے یہ نہ اس دنیا کے تھے، اور یہ جو پتھر جو تھے یہ سجیل سے آئے تھے. اور سجیل سے آئے ہوئے پتھر ہی پتھروں نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا. اور اسی لیے یہ یہاں بھی وہی سجیل سے آئے ہوئے پتھر تھے. یہ کوئی خاص قسم کے پتھر تھے. اور جو میں سمجھا ہوں، یہ میرا اندازہ ہے، میں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں 100% شور ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ چونکہ پرندے دوسری دنیا سے آئے تھے، یہ جو اٹیمک ریڈیالوجی کے حامل یہ پتھر تھے،
جو کہ نیوکلیئر ریڈیئیشن کے حامل تھے، کیونکہ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ یہ بات بیان کر رہی ہے کہ فاجا آلہم کا اسفم مقول، فاجا آلہم پھر ان کو بنا دیا کا اسفی جیسے بوسا، اسف کہتے ہیں، عین سواد فے اسف کہتے ہیں بوسے کو، کا اسفی جیسے بوسا، معقول، اچھا معقول کا ایک مطلب ہوتا ہے ایٹن اپ، ٹھیک ہے جی، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ، کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ، اچھا یہ انہوں نے جو ہے نا جی ڈیوورڈ، مثلا صحیح انگلش کا جو ورڈ ہے نا DEVOURED، ڈیوورڈ، کمپلیٹلی، جس کا نام و نشان کمپلیٹ جو ڈسٹرائے کر دیا جائے اس کو ڈیوورڈ کہتے ہیں۔ تو یہ مقول انہی معنوں میں یہاں پر آیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ترجمہ کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، ہم نے ان کو بھوسا بنا دیا، جانوروں کا کھایا ہوا۔ اب یہ ترجمہ پیل نہیں کرتا کہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، واٹ از دس، کہ وہ بھوسا جس کو جانور کھا جائیں یا آدھا توڑ کے پھینک دیں، یا وہ اس طرح کا ہے کہ وہ بھوسا ہے جس کے اوپر جانور جو ہے وہ لتاڑ گیا اس کو، لائک وائز ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹن اپ بھی مطلب ہے معقول کا، عقل سے نکلا ہے، معقول کا مطلب ایٹن اپ بھی ہے، لیکن یہاں جو ایگزیکٹ میننگ استعمال ہو رہا ہے، فاجا آلہم، ہم نے ان کو بنا دیا، کا اسفی جیسے بوسا ہوتا ہے، مقول کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ، ڈیوورڈ بوسے میں بدل دیا ہم نے ان کو، مکمل تباہ شدہ میں۔ یہ جو خاصیت ہے نا، اور جس طرح کا تاریخی ریکارڈ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، یہ چونکہ تمام کتابوں میں موجود ہے، اور فارچونیٹلی اس کا ایک عینی شاہد جو تھا اس کا ریکارڈ بھی تاریخ میں محفوظ ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ تو یہ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اس دنیا کی کے نہ پرندے تھے، نہ اس دنیا کے پتھر تھے، لائک وائز وہ تھے، وہ تین کے ہی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں ارد ہے وہاں وہاں تین ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ٹیرسٹیریل ایلیمنٹس جو ہیں، ہر ارد کی خاصیت ہی یہ ہے، اور ہر کائنات میں ایک ارد ہے، میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ کو کسی میں بتا چکا ہوں کہ ہر کائنات میں ایک ارد ہے، ارد کا مطلب ہی ٹیرسٹیریل ایلیمنٹ ہے، تو تھے وہ تین کے ہی، ٹیرسٹیریل ایلیمنٹ کے ہی تھے، لیکن ان میں کوئی اٹامک صلاحیت تھی، کوئی نیوکلیئر ریڈیشن تھی، کیونکہ جس طرح قرآن کا یہ لفظ ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، کہ ہم نے انہیں بوسے کی میں بدل دیا، کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا انہیں۔ تو یہ بھی ہمیں تاریخی ریکارڈ ملتا ہے کہ ان پتھروں کا سائز مٹر کے دانے یا بکری کی مینگنی جیسا تھا، تو اتنے چھوٹے پتھر میں کوئی مارنے سے کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کہ ہاتھی اور انسان جو ہیں وہ بوسے میں بدل جائیں، زور سے پتھر، انہوں نے جو کہا جی ساتھ تیز ہوا چل رہی تھی اور وہ پتھر جو تھا اس کی سپیڈ بہت، پتھر کی سپیڈ جتنی مرضی ہو جائے، گولی کے برابر بھی ہو جائے اس پتھر کی، چھوٹے پتھر کی سپیڈ، تو سمجھے وہ بلٹ بن جائے، تو پھر بھی وہ ایک جگہ سے گھسے گا، نکل جائے گا، بوسا بننے کا، گلنے سڑنے کا عمل جو ہے یہ وہ پرفارم نہیں کر سکتا unless and until وہ ریڈیو ایکٹیو نہ ہو جائے۔ یہ بڑا ہی اہم راز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا یہ جملہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس آیا ہے اور نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہوئی ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کے جسم جو ہیں وہ وہیں گل سڑ گئے، اور وہ اس طرح ہو گئے کہ جیسے بھوسا ہوتا ہے،
اینڈ دے ور کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. ادروائز جتنی مرضی ویلاسٹی ہو جائے کنکر کی، وہ لگے گا، ایک جگہ سے لگے گا دوسری جگہ سے نکل جائے گا. میکسیمم یہ ویلاسٹی ہے کہ گولی کی رفتار سے آئے، یہاں لگے پیچھے سے نکل جائے. اس میں یہ خاصیت کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کو جسم کو گلا سڑا دے اور بھوسے میں بدل دے. یہ بالکل ریڈیو ایکٹیوٹی ہوئی ہے، یہ نیوکلیئر ایکٹیوٹی ہوئی ہے. اور پرندے بھی کسی اور دنیا سے آئے تھے. ہوا یوں تھا کہ جب یہ نکلا ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر، ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج اس کے ساتھ تھی، تو اس نے ایک بندے، ابو رغال اس کا نام تاریخ نے محفوظ کیا ہے، اس کو ہائر کیا، اور جس نے غداری کر کے اس کو رستے تک پہنچایا. اور پھر وہ ابو رغال بھی انہی پتھروں کی، انہی کنکروں کی زد میں آ کے مارا گیا. اور آ، یا وہ بچ کے بھاگا، لیکن اس کی قبر موجود تھی ابو رغال کی. اور عرب بڑی دیر تک اس کی قبر پر بشاب کیا کرتے تھے کہ یہ ہم میں غدار پیدا ہوا جو کہ دشمن کو رستہ بتاتے ہوئے لے کے آیا. ان کے وہاں پہنچنے کا جو ذریعہ بنا وہ ابو رغال کی غداری بنی. اب وہ جب وہاں پہنچا، اس نے تو وہاں باہر اونٹ چڑھ رہے تھے. یہ واقعہ جو ہے نا، یہ وادی ارنا میں پیش آیا، جو کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو جب ہم نکلتے ہیں مینا سے عرفات کی جانب جاتے ہوئے، یہ درمیان میں یہ وادی آتی ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ارنا، یا مجھے نام ایگزیکٹ یاد نہیں، ذہن سے نکلا ہوا ہے، تو اس وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ. یہ واقعہ وہاں کا ہے، اس کے درمیان آتی ہے یہ وادی عرفات اور مینا کے درمیان میں. تو یہ وہاں تک آ گئے. وہاں جو تھے اونٹ چر رہے تھے جناب عبد المطلب کے، اس کے بندے جو ابرہہ کے تھے وہ اونٹ پکڑ کے تو لے گئے. اب جناب عبد المطلب کو پتا چلا، اور سردار تھے اور انہیں پتا چلا کہ یہ بہت بڑی فوج آ گئی ہے. وہ گئے اوپر، پہاڑی کے اوپر چڑھے. پہلے انہوں نے اس کا معائنہ کیا کہ یہ واقعی فوج آ گئی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ میرے اونٹ بھی 100 انہوں نے پکڑ لیے ہیں. تو وہ گئے اور اسی ابو رغال سے انہوں نے بات چیت کی. ابو رغال ان کو جانتا تھا. اس نے جا کے بتایا کہ عرب مکے کا سردار جو ہے نا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو اس نے پروٹوکول کا یہ بندوبست کیا کہ اس نے کہا جی کہ میں، وہ جو ابراہا تھا وہ کسی سے اٹھ کے نہیں ملتا تھا، لیکن جناب عبد المطلب کی شخصیت اتنی پروقار اور وجیح تھی. سنا کہ اس وقت کوئی 90-95 سال ان کی عمر تھی، 100 سال کے قریب تھی. لیکن وہ قد بہت زیادہ تھا، سر بڑا تھا، اوپر انہوں نے وہ عربی امامہ باندھا ہوا تھا. اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، کیا چہرے پہ نور، کیا تازگی ہوگی. تو وہ ایک دم سے ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ان کو نا اپنے ساتھ بٹھایا. تو اب ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ بتائیں کہ عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے میرے 100 اونٹ پکڑے ہیں، تو مہربانی کر کے یہ میرے اونٹ جو ہے نا یہ مجھے واپس کر دیں. تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کی بڑی تعظیم کی اور میں نے سمجھا آپ بہت بڑے سردار ہیں اور آپ آگے اپنی قوم کی زندگی کی بھیک مانگیں گے، اور میں تو آپ کے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، تو آپ اس کی سلامتی کی بھیک مانگیں گے مجھ سے. تو اس نے کہا، اب جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، جو اس گھر کا مالک ہے وہ جانے اور تم جانو. اس نے اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب لے کے آئے اور آ کے انہوں نے مکے میں اعلان کرا دیا کہ تمام مکہ جو ہے نا وہ آبادی، شہر خالی کر دو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ. اور خود جناب عبد المطلب جبل نور یعنی ہیرا کی پہاڑی کے اوپر چوٹی پر چڑھ گئے
اور وہاں سے اگر آپ غار ہرا میں گئے ہیں تو آج بھی جو ہے نا، یعنی تمام تر بلڈنگز بننے کے باوجود آج بھی کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جناب انہوں نے وہاں اوپر چوٹی پہ کھڑے ہو کے، جبل ہرا کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو جان ہم میں تو اتنی شکت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے گھر کا، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں، تو جان تیرا گھر جانے۔ تو اس دعا کے بعد پھر جو ہے نا جی، تو یہ واقعہ رونما ہوا، اور وہ طیرن ابابیل جو تھے وہ آئے اور انہوں نے کنکریاں برسائیں، اور انہوں نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ پوسا ہوتا ہے، کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا۔ یہی وہ سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے۔ اب ہم اگلے میں وہاں اگلی سٹیپ پہ چلیں گے، لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے ریکیپ کرتا چلوں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ عرب جو تھا اس کا جغرافیہ کیا تھا، اس کے دائیں بائیں مشرق مغرب میں کیا تھا، یہ باؤنڈ تھا، یہ امی یون کیوں کہا گیا، کیوں اس پہ کوئی حکمرانی نہ کر سکا، یہ انڈیجنس اپنی فطرت، انسانی فطرت کے اوپر ہزاروں سال سے جس کو ڈیولپمنٹ دی گئی اس معاشرے کو، اور پھر اس میں وہ خاندان جن کے نطفے میں نور نبوت چلا آ رہا تھا، ان کو تقدیس کیسے ملتی رہی، ان پہ نشانیاں کیسے ظاہر ہوتی رہیں۔ مجھے تو تاریخی ریکارڈ پڑھ کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ بھی ذرا اس پہ سوچئے گا کہ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اے رسول جی، آپ کو ایسے پہچانتے ہیں یہ یہودی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ کے پردادا کے جسم سے نور، ہلکا ہلکی روشنی پھوٹنا، اور رسول اللہ کے دادا کا جوانی میں، پردادا کا جوانی میں غزہ میں انتقال ہونا، جو کہ یہودیوں کا علاقہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کا مدینہ میں جو یہودیوں کا علاقہ تھا، وہاں انتقال ہونا جوانی میں، بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ بھی انفارچونیٹلی انہی لوگوں نے مکس کر دی ہے۔ لیکن میری اپنا وجدان آپ کہہ لیں، یا میری سینس آف انویسٹیگیشن جو ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہاشم اور جناب عبداللہ کے قتل میں، ان کی شہادت میں، ان کی وجہ موت کے سبب میں یہودی ضرور ملوث ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن میری سینس آف انویسٹیگیشن کہتی ہے کہ اس میں یہ ملوث ہیں، کیونکہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس نور رسالت کو بجھانے کی کیسے کیسے خفیہ تدبیریں کیں۔ تو اگلے ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پہ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔